بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری مین چینل دیکھنے والے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اس کی پلیٹ اٹھا لی اور پھر اس کی پلیٹ سے نوالے لے کر اسی کو کھلانے لگا تھا۔ ہم نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے بیوی کے ساتھ برتن وغیرہ سمیٹنے میں مدد کی تھی۔ آج وہ بھی بہت اچھے موڈ میں تھی۔ میں نے کھانے کے بعد اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کو انعام بھی دیا تھا، مگر کمرے میں آنے کے بعد جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے وہی پہلے والا کام کیا تھا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ ساتھ ہی مجھے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے ابا کی قبر پر لے جاؤں۔ 1:30 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر مجھے یاد ہے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی بیوی کو یوں آدھی رات کو قبرستان لے کر گیا تھا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا تھا جو حیران یا پریشان ہوتا۔ پچھلے 3 مہینے سے یہی سب کچھ ہو رہا تھا اور نہ جانے کب تک ہونا لکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ رونا بند کرے اور چادر لے کر باہر آئے، میں اسے اس کی ابا کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی میں کمرے سے باہر آیا تھا۔ میرا سارا موڈ ایک دم خراب ہو چکا تھا، مگر میں خود کے جذبات پر قابو کرنا اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی اپنے پورے وجود کو چادر سے مکمل ڈھک کر کمرے سے باہر آئی تھی اور میں آدھی رات کے وقت اس کو لیے قبرستان کی جانب چل پڑا تھا جہاں اس کے ابا کی قبر تھی۔ نہ جانے آگے زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور کب تک مجھے اپنی بیوی کو لے کر اس کے ابا کی قبر پر آتے جاتے رہنا تھا۔ میرا نام عمیر ہے، میری عمر 33 سال ہے۔ جس واقعے کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ میری ذاتی زندگی کی کہانی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہوتی ہے۔ ایک واقعے نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میرے ابا کا تعلق پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کے ارکان سے تھا۔ میرے ابا بہت بڑے مبلغ اور عالم دین تھے۔ چھوٹی سی ہی عمر میں وہ کئی ممالک میں تبلیغ کی غرض سے جا چکے تھے۔ ابا یتیم تھے، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے میری دادی نے بہت محنت و مشقت کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا آدمی بنے اور اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ ابا کے والد فوج میں تھے اور ابا کی پیدائش کے وقت 2 مہینے بعد میں ہی ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ابا نے تو اپنے والد کو دیکھا ہی نہ تھا، نہ ہی ان کا لمس محسوس کر سکے تھے۔ دادی نے ابا کو سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ سب نے ہی دادا کی شہادت کے بعد کئی مرتبہ دادی کو دوسری شادی کے مشورے دیے تھے اور دادی کے گھر والوں نے ان کو مجبور بھی کیا تھا، لیکن صرف ابا کی خاطر دوسری شادی نہ کی تھی کہ نہ جانے کیسا باپ ملے اور کیسا رہے۔ وہ خود تو جیسے تیسے کے ساتھ گزارا کر لیتی، مگر ابا کے معاملے میں وہ ذرا سی اونچ نیچ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تمام عمر دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب گھر والوں کا دباؤ دادی پر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو دادی 4 سال کے بیٹے کو لے کر اپنے خاندان والوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر کے دوسرے شہر روانہ ہو گئی تھیں، جہاں ایک اکیلی عورت کا رہنا زمانے نے بہت مشکل بنایا ہوا تھا۔ مگر دادی بھی ایک فوجی کی بیوی تھی، کیسے کسی سے ڈر جاتی؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار ڈر گئی تو لوگ روز روز ڈرائیں گے، اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی ہر ایک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ابا مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا ذہن قرآنی تعلیم کی طرف بہت زیادہ تھا۔ وہ 5 سال کی عمر میں 3 سپارے حفظ کر چکے تھے۔ ان کے اس شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے ان کے قاری صاحب نے دادی سے ان کو مدرسے میں ڈالنے کا کہا تھا تاکہ وہ ابا کو حفظ کروا سکے۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ قرآن و سنت سے بہتر راستہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے اماں نے اجازت دے دی تھی اور یوں ابا مدرسے میں رہ کر قرآن حفظ کرنے لگے۔ ابا نے اپنی ذہانت کے باعث چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور مزید علم سیکھنے کے لیے قاری صاحب نے ابا کو ایک دارالعلوم میں ڈال دیا تھا۔
جس میں ابا نے 14 سال لگائے تھے، اور 14 سال کے بعد جب ابا اس دارالعلوم سے باہر نکلے تو انہوں نے نہ صرف پورا قرآن ترجمے سے یاد کر لیا تھا، بلکہ ابا نے عالم دین کا کورس بھی مکمل کر لیا تھا۔ سب اس چھوٹی سی عمر کے عالم دین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ سب نے ہی آ کر دادی کو مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد ابا تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ پہلے ان کے دورے صرف اندرون شہر اور اندرون ملک ہی ہوتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کو بیرون ملک کے دوروں پر بھی ساتھ لے کر جانے لگے تھے۔ ابا کا نام پھیلتا جا رہا تھا۔ ابا درس و تدریس اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے سیکھنے سکھانے کے عمل سے منقطع نہ ہوئے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی تھی، جو مکمل دینی تعلیم تھی۔ 24 سال کی عمر میں دادی نے ابا کی شادی کر دی تھی۔ لڑکی اسی محلے میں رہتی تھی اور قرآن حافظہ تھی، اس لیے دادی کو ابا کے لیے یہ رشتہ بہتر لگا تھا اور صحیح میچ تھا۔ خیر، شادی کے 3 سال بعد میری پیدائش ہو گئی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میری اماں نے بھی عالمہ کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر کچھ سالوں بعد وہ بھی ابا کے ساتھ درس و تدریس کے سلسلے میں تبلیغ پر جانے لگی تھی۔ میں دادی کی گود میں ہی رہتا تھا۔ دادی نے ابا کی طرح میری پرورش بھی نہایت عمدہ طریقے سے کی تھی۔ دوسری طرف 30 سال کی عمر میں ہی ابا کو رویت حلال کمیٹی کے ارکان میں شامل کر دیا گیا تھا۔ میرے ابا بہت بڑے عالم دین بن چکے تھے۔ دوسری طرف ان کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی ان جیسا ہی بنوں۔ دادی نے مجھے بھی ابا کے نقش قدم پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بھی 4 سال کی عمر میں ہی دارالعلوم میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں میرے باپ کا بچپن گزرا تھا، وہیں پر اب میرا بھی گزر رہا تھا۔ میں جو بڑا ہو رہا تھا، مجھے ہر چیز کی سمجھ آ رہی تھی۔ میں بھی ابا کی طرح بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، اس لیے پورے دل اور پوری محنت سے پڑھائی کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے کورس مکمل ہونے میں صرف 3 سال رہتے تھے۔ اس کے بعد میں نے بھی ایک کامیاب عالم بن جانا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ہماری زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اللہ کو جیسے منظور تھا ویسے ہی ہوا تھا۔ ابا مجھے عالم بنا ہوا نہیں دیکھ پائے تھے۔ اماں اور ابا دونوں حج پر گئے ہوئے تھے، وہیں پر اللہ پاک نے ان دونوں کو شہادت کی موت عطا فرمائی تھی، اور وہیں اس پاک مٹی میں ان کا مدفن بنا تھا۔ دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات بھی تھی۔ اللہ یہ شہادت کسی نصیب والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ دادی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہتی تھی، وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ابا اپنی زندگی میں دادی کو بھی حج کروا گئے تھے، خود ان کا یہ تیسرا حج تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ میرا عالم کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ اس کہانی کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، والسلام۔